بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اب یہ ہماری مناسخہ کی مثال حل ہو چکی ہے، تو مناسخہ کا جو عمل تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب ہم مناسخہ پورا ہو جانے کے بعد آخر میں بڑا سا اسی طرح الاحیاء لکھیں گے، اور اس کے نیچے جو ورثاء زندہ وارث ہیں ان کے نام لکھ دیں گے، اور ہر وارث کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ہم لکھ دیں گے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے مسئلے کے اندر تو کیونکہ کوئی وارث زندہ نہیں رہا، تو اسی دوسری میت کے ورثاء میں سب سے پہلے حلیمہ ہے، جس کو اصل مسئلہ میں سے یعنی کہ ٹوٹل مسئلہ ہمارا جو بنتا ہے وہ 128 بنتا ہے۔ تو اب 128 میں سے اس کو 8 ملیں گے، اور اسی طرح جو کہ زید کے ورثاء کے اندر عمر تھا جو کہ اب ہے، تو اس کو اس مسئلے کے اندر 16 ملیں گے، اور رحیمہ کو اس مسئلے کے اندر 8 ملیں گے، رقیہ کو 12 ملیں گے، اور اسی طرح خالد کو 24 ملیں گے، عبداللہ کو 24 ملیں گے، اور جبکہ فیصل کو 18 ملیں گے، طارق کو 9 ملیں گے، اور بشیر کو بھی 9 ملیں گے۔ اب اگر پڑتال ہم نے کرنی ہو تو ان سب حصوں کو جمع کر دیں تو وہ 128 ہی بنیں گے۔ تو اب یہ مناسخہ ہمارا مکمل ہوا۔ آگے ہم نے تمرین دی ہے، تو اس تمرین کو بھی اچھی طرح حل کیا جائے۔ پہلا سوال ہے مناسخہ کا معنی اور تعریف کیا ہے؟ دوسرا سوال مناسخہ کے مسئلہ کی کتنی صورتیں ہیں، ہر ایک کا حکم لکھیں۔ تیسرا سوال ہے ما فی الید کا کیا مطلب ہے؟ چوتھا سوال ہے میت اول اور ثانی کے ورثاء کو حصص دینے کا کیا طریقہ ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ صورتیں دی ہیں مناسخہ کی، تو اس کو بھی طلبہ حل کریں۔ یہاں پر پہلی میت، اس کے ورثاء کے اندر 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بہن ہیں اور 1 بھائی ہے۔ 2 بہنوں میں سے زینب وہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گئی، اور اس کے ورثاء کے اندر بہن اور بھائی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، اب، ام اور بنت الابن ہے، جس کا نام خدیجہ ہے۔ خدیجہ یہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، اس کے ورثاء کے اندر زوج، ام، 3 بنات اور 2 ابن ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوجہ، ام، بنت، زوجہ سعیدہ ہندہ ہے، ام سعیدہ ہے، بنت کا نام حمیدہ ہے۔ پھر ابھی تک ترکہ کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ ہندہ کا انتقال ہو گیا، اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر زوج خالد کو اور ام، اخ اور اخت کو چھوڑا۔ پھر ابھی تک ترکہ کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ خالد کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس نے اپنے ورثاء کے اندر زوجہ، بنت اور اخت کو چھوڑا ہے۔ اب اس کے بعد ہم مناسخہ کی بحث کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ باب المناسخہ، مناسخہ کا باب۔ ولو صار بعض الانصباب میراثا قبل القسمہ، اور اگر ترکہ کے بعد حصے تقسیم سے پہلے ہی میراث ہو جائیں، جیسے کہ مثال ہے کزوج و بنت و ام، کہ میت کے ورثاء کے اندر زوج، بنت اور ام ہو۔ فمات الزوج قبل القسمت عن امرأۃ و ابوین، کہ خامند کا انتقال ہو جائے پہلی میت کے ترکہ کی تقسیم سے پہلے بیوی اور والد اور والدہ کے ورثاء چھوڑ کر۔ ثم ماتت البنت، پھر اسی طرح پہلی میت کے ورثاء میں جو بنت ہے اس کا تقسیم سے پہلے انتقال ہو جائے، اور اس کے ورثاء میں ابنین و بنت و جدہ، یعنی 2 بیٹے، بیٹی اور اسی طرح دادی ہو۔ ثم ماتت الجدۃ، پھر اسی طرح جو پہلی میت کے ورثاء میں ام ہے کہ وہ اس کا انتقال ہو جائے، اور وہ اپنے ورثاء کے اندر زوج و اخوین یعنی کہ خامند اور 2 بھائیوں کو چھوڑ جائے۔
فالاصل فی، تو اب یہاں پر قاعدہ اس مسئلے کے لیے یہ ہوگا ان تصحح مسئلۃ المیت الاول وتعطی سہام کل وارث من التصحیح، کہ یہ کہ سب سے پہلے جو میت اول ہے اس کے مسئلے کی تصحیح کر لیں اور تصحیح میں سے ہر وارث کو حصے دے دیے جائیں۔ ثم تصحیح المسئلۃ الثانی، پھر اس کے بعد دوسری میت کے مسئلے کی تصحیح کی جائے، اور تصحیح کرنے کے بعد کہ جو تصحیح ثانی ہے تو اس کے اور اسی طرح کہ دوسری میت کو پہلی میت کے مسئلے سے جو اس کو حصہ ملا ہے ما فی الید، ان کے درمیان نسبت دیکھی جائے۔ وَتُنظَرُ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ تصحیح اول میں سے جو ما فی الید ہے اس کے درمیان اور تصحیح ثانی کے درمیان تو کیا نسبت ہے؟ ثلاثۃ احوال، تو تین احوال ہوں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي فَلَا حَاجَةَ إِلَى الضَّرْبِ، سو اگر کیا ہو کہ تصحیح اول سے جو ما فی الید ہے اس کے اور اسی طرح تصحیح ثانی کے درمیان تماثل ہو اور وہ اسی طرح پورے تقسیم ہوتے ہوں، تو ہمیں یہاں پر کسی بھی ضرب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ فَالنَّظَرُ إِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي، اور اگر کیا ہو کہ ما فی الید اور اسی طرح تصحیح ثانی یہ ایک دوسرے پر پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں، فنظر، تو پھر دیکھو اگر تو ان دونوں کے درمیان توافق ہو تو اس صورت میں تصحیح ثانی کے وفق کو ضرب دے دو فی التصحیح الاول، پہلی تصحیح کے مسئلے کے اندر۔ وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ التصحیح الثانی فی کل تصحیح الاول، اور اگر اسی طرح ما فی الید اور تصحیح ثانی کے درمیان تباین پائے جائے تو اس صورت میں کل تصحیح ثانی کو لے کر کل تصحیح اول میں ضرب دے دیں، اور اس صورت میں جو حاصل ضرب ہوگا وہ دونوں مسئلوں کا مخرج ہوگا، یعنی کہ اس حاصل ضرب سے ہم دونوں میتوں کے ورثاء کو ہم حصے دیں۔ فَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ تُضْرَبُ فِي الْمَضْرُوبِ، اب پہلی میت کے ورثاء کو جو اصل مسئلہ سے سہام ملے ہیں ان کو اب ہم اس نئی تصحیح سے حصے دینے کے لیے ہم تصحیح ثانی کے مضروب کے اندر ضرب دیں گے۔ آنی فی التصحیح الثانی، کہ یا تو تصحیح ثانی میں ہم ضرب دیں گے تباین کی صورت میں، او فی وفق ہی، یا اس کے وفق میں ضرب دیں گے جب ما فی الید اور تصحیح ثانی کے درمیان توافق کی نسبت ہو۔ وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي تُضْرَبُ فِي كُلِّ مَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِهِ، اور اسی طرح دوسری میت کے ورثاء کے جو اصل مسئلہ سے سہام ہیں ان کو ہم ضرب دیں گے یا تو کل ما فی الید میں جبکہ ما فی الید اور تصحیح ثانی کے درمیان تباین ہو، او فی وفقی، یا اسی طرح ما فی الید کے وفق میں ضرب دیں گے جبکہ تصحیح ثانی اور ما فی الید کے درمیان نسبت توافق کی ہو۔ وَإِن مَاتَ ثَالِثٌ أَوْ رَابِعٌ أَوْ خَامِسٌ، اور اگر کیا ہو کہ اسی طرح تیسری وارث فوت ہو جائے یا چوتھی میت ہو یا پانچویں میت ہو، تو یہاں پر اسی طرح کریں گے فَجْعَلِ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْأُولَى، کہ اس صورت میں جو پہلا حاصل ضرب تھا اس کو ہم پہلے مسئلے کی جگہ رکھ دیں گے، وَالثَّالِثَ مَقَامَ ثَانِیَہ، اور دوسری میت کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم دوسری میت کے جگہ پر لے آئیں گے فی العمل، مناسخہ کے عمل کے اندر۔ ثم فی الرابعۃ والخامسۃ کذالک الی غیر النار، پھر اسی طرح اگر چوتھی میت کا چوتھا مسئلہ ہو، اسی طرح پانچویں میت ہو تو اس کا پانچواں مسئلہ، تو اس کے اندر بھی ہم الی غیر النہایہ لامحدود طریقے سے ہم اسی طرح کریں گے۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।